السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ناظرین، پاکستان کے اندر امریکہ کی سازش کا پلان 3 جاری ہے۔ یہ پلان 3 کیا ہے اور اس کے تحت امریکہ کون کون سے اہداف اور کون کون سی چیزیں پاکستان کے اندر کر رہا ہے یا آنے والے دنوں میں کروانا چاہتا ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر اصل حکمرانی کس کی ہوگی یا دوسرے لفظوں میں اگلی حکومت کس کی ہوگی، یہ پلان 3 کے تحت یہ بات طے کی گئی تھی اور اس وقت اس پر عمل ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ امپورٹڈ اور نیوٹرل کے درمیان بھی پیچا پڑ گیا ہے اور ان کے درمیان بھی پھڈا ہو گیا ہے اور کافی سخت جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے 400 لوگوں کو قتل کرنے والے پاکستان کے سب سے بڑے قاتل اور سب سے بڑے مجرم اور دہشت گرد کی، جس کو آج امپورٹڈ سرکار کی وجہ سے، امپورٹڈ سرکار اور نیوٹرل پلس کے اتحاد کی وجہ سے آج اسے پاکستان کے اندر معافی دے کر اسے ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا ہے اور اسے میدان میں اتار دیا گیا ہے، اور اس سے آنے والے دنوں میں بڑے بڑے کچھ ٹاسک ہیں وہ پورے کروانے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، میں بات کر رہا ہوں راؤ انوار کی۔ یہ راؤ انوار وہ شخص ہے جس نے کراچی کے اندر 400 لوگوں کو ناحق قتل کیا۔ یہ پولیس کا افسر تھا، اس کے ماتحت پولیس بھی تھی، اور یہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کے اشاروں پر کام کرتا تھا اور کچھ لوگوں کو جواب دے تھا، اور ان کی ایما پر اور ان کے اشاروں پر اس نے 400 لوگوں کا قتل کیا۔ عدالت کے اندر اس کا آج بھی کیس ہے۔ نقیب اللہ محسود کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اسے جعلی پولیس مقابلے کے اندر اس شخص نے قتل کیا تھا۔ نقیب اللہ محسود کا قتل آج بھی اس شخص کے سر پر ہے کہ اس نے قتل کیا تھا، اور یہ بات ثابت ہے۔ اور باقی کے جو 400 لوگ قتل کیے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب اور کیسے قتل کیا، لیکن 400 لوگ ہیں جن کو اس نے قتل کیا۔ اس شخص کو جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں سلیم صافی کے ساتھ بیٹھے ہوئے انٹرویو کرتے ہوئے پاکستان کی قوم کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور ایک طرح سے اسے ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ اس نے کراچی کے اندر دہشت گردوں کا خاتمہ کیا، کالعدم جماعتوں کا خاتمہ کیا، کراچی کے اندر امن کو بحال کیا۔ لہٰذا یہ شخص تو پاک صاف ہے، اور اسے اب کراچی کے اندر نہ صرف اس کے اپنے عہدے پر اسے بحال کرنا چاہیے، بلکہ اس کو کراچی کے اندر دوبارہ سے پولیس مقابلوں کا ہیڈ بنانا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہے اور یہ پاکستان کی عوام کی اتنی بڑی توہین ہے کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ویسے امریکہ کے آگے غلامی کر کے لیٹ کر جو توہین پاکستان کی گئی وہ بھی تاریخی توہین تھی، اور اب 400 لوگوں کے قاتل راؤ انوار کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا ہے، اور یہ بنیادی طور پر زرداری کا فرنٹ مین ہے، اور یہ زرداری اور اس کی حکومت کے لیے انہی کی جانب سے لگایا ہوا شخص ہے، اور اس کے ہاتھ اتنے بڑے ہیں کہ اسے آج تک گرفتار کر کے جیل میں نہیں ڈالا جا سکا۔ اس کو ایئرپورٹ سے جب کبھی لایا گیا عدالتوں کے اندر تو اس کو VVIP دروازوں سے لایا گیا، خاص پروٹوکول دیا گیا۔ تو جب ایک ملک کے اندر ایک قاتل کو پروٹوکول دیا جائے تو اس ملک کی عوام خاموش اور غافل رہے، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کے ساتھ امریکہ جیسے بدماش آخر پھر کیا کچھ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے عوام کو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کی حکومت میں اس ڈاکو اور اس قاتل کے خلاف مقدمات چلتے رہے، اور اسی طرح سے وہ بدماش جنہوں نے ماضی کے اندر ٹارگٹ کلنگ، فیک انکاؤنٹر اور لوگوں کو سیاستدانوں جاگیرداروں کی ماں پر قتل کروایا، ہراساں کیا، ان کا راستہ بند کیا تھا عمران خان نے، ان کے گلوں میں رسے ڈال دیے تھے عمران خان نے۔ آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جعلی پولیس مقابلوں کے اندر اتنے لوگ مارے گئے، اتنے قتل ہوئے۔ ایک سائیوال کا واقعہ ہوا تھا جس پر عمران خان نے نتھ ڈال دی تھی، اور جس کے بعد عمران خان کو مجبور کیا گیا کہ آپ خاموش رہیں اس معاملے پر۔
تو بہرحال ناظرین کرام، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس پر پاکستان کی عوام کو آنکھیں کھولنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں کراچی کے اندر لاشیں بکھریں گی، کراچی کے اندر بوری بند لاشوں کا کلچر دوبارہ آئے گا، اور کراچی کے اندر لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوگی، اس میں علماء بھی شامل ہوں گے اور عام لوگ بھی شامل ہوں گے۔ بہرحال ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں امریکہ کے پلان 3 کے، کہ کیا پلان 3 ہے، اگلی باری کیا واقعی زرداری کے ہے، نیوٹرل اور امپورٹڈ میں کیا لڑائی ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، آصف زرداری، جس کو پاکستان کی سیاست میں مافیا کا سرغنہ کہا جاتا ہے، کہ یہ بڑے سے بڑے شخص کو بھی نہ صرف خرید سکتا ہے، اس کی وفاداری بھی تبدیل کروا سکتا ہے، اور یہ ڈان ہے سب کا۔ تو آصف زرداری نے کل ایک بیان دیے ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمیں جب حکومت ملے گی ہم پاکستان کو 110 درجے تبدیل کر دیں گے۔ 180 ڈگری تو ہم نے سنا ہے، لیکن یہ جو 110 ڈگری ہے یہ پہلی مرتبہ زرداری سے سنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ماضی میں زرداری کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 10% ہے، یعنی جو بھی ٹھیکہ یا جو بھی معاملہ کرتا ہے، جو بھی کاروبار پاکستان کے اندر کوئی لوگ کرتے ہیں یا لائسنس لیتے ہیں، تو 10% زرداری کا خاص ہوتا ہے اس میں سے۔ تو اس نے کہا کہ اگلی باری ہماری ہے، اور اب میں پنجاب میں بیٹھوں گا، اور اب مستقل طور پر یعنی تنہا بغیر کسی اتحادی کے اب ہمیں حکومت ملنے والی ہے۔ ہاں، مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں کیونکہ وہ بوقت ضرورت ان کی کام میں مدد دے سکتا ہے۔ تو آصف زرداری نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگلی باری ہماری ہے، اور اب میں پنجاب میں بیٹھوں گا اور پنجاب کے اندر بیٹھ کر اپنی سیاست مضبوط اور مستحکم کروں گا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں پاکستان کا صوبہ پنجاب وہ صوبہ ہے کہ جس کی گرفت پنجاب پر ہوگی وہی وفاق میں حکومت بنائے گا، اور پنجاب صوبے کے اوپر لڑائی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں وہاں پر تو اتنی سیٹیں نہیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے حکومت بنانے کا کوئی دار و مدار نہیں ہوتا۔ تو پنجاب کے اندر آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کی واپسی کا پلان ہے۔ پہلے پلان یہ تھا کہ مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان اتحاد کروا کے ان کو پنجاب میں اتارا جائے اور ان کو حکومت دلوائی جائے۔ تو لیکن چونکہ مسلم لیگ کاف کے درمیان لڑائی ہو گئی، اختلافات ہو گئے، پرویز الہی اور ان کے بیٹے الگ ہیں، چودھری شجاعت الگ ہیں، تو اس طرح سے اب آصف زرداری نے اپنے آپ کو پنجاب لاہور میں شفٹ کر لیے ہے، اور یہ اب وہاں پر وفاداریاں بھی تبدیل کروا رہا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ بھی ملا رہا ہے، اور آنے والے جو الیکشنز ہیں ان کے لیے ابھی سے تیاری کر رہا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو اندر کی بات بتانے لگا ہوں۔ اندر کی بات یہ ہے کہ بلاول زرداری نے جو پچھلے 2 مہینوں کے دوران یورپ میں، امریکہ میں اور باقی ملکوں میں جو امریکیوں سے، اسرائیلیوں سے، CIA اور موساد کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اسی طرح سے جو پاکستان کے اندر حکومت بنانے اور گرانے والے لوگ ہیں ان سے جو ملاقاتیں کی ہیں، اس میں ان کی ڈیل ہوئی ہے کہ آپ ہمیں اگلی حکومت دیں گے، اور اگلی حکومت کا مطلب بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے اور زرداری کو پاکستان کا صدر بنایا جائے، اور اس کے لیے ڈیل فائنل ہو چکی ہے امریکہ کے درمیان اور دیگر پاکستان کے دشمنوں کے درمیان۔ اور بدلے میں زرداری اور بلاول اسامہ بن لادن کا جو آپریشن ہوا تھا ایبٹ آباد میں 2011 میں، اس سے بھی بڑا کام امریکہ اور ان کے حواریوں کے لیے کر کے دیں گے۔ یہ معاملات طے ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے زرداری اس وقت تنہا اڑان بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف اس پورے معاملے سے باہر ہے، بلکہ ڈیل کے تحت اگلے 5 سال زرداری کو دینے کا وعدہ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے اگلے 5 سال وہ نواز شریف کو دینے کا پلان ہوا ہے۔ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب مشرف کے ساتھ NRO ہوا تھا تو پہلے پیپلز پارٹی کو 5 سال ملے، پھر 13 سے 18 تک نواز شریف کو 5 سال ملے، چنانچہ اب باری زرداری کی ہے۔ تو اس وجہ سے نواز شریف اور نون لیگ یہ سارے خاموش ہیں۔ ظاہری طور پر یہ مخالفت بھی کریں گے، ظاہری طور پر ایک دوسرے کے خلاف جلسے بھی کریں گے، لیکن اندر خانہ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ والے 5 سال زرداری نے کرنے ہیں اور اگلے 5 سال پھر ہمارے ہوں گے۔
اور عمران خان کو روکنے کا یہی ایک حربہ اور پلان ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، زرداری نے نیوٹرلز کے بارے میں بھی سخت باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ نیوٹرلز وہ لاڈلے کی مدد کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن جب ان کو مشکل پیش آتی ہے تو پھر وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میں نے آپ کو شروع میں بولا ہے کہ زرداری مافیا کا سرغنہ ہے، ان کے سامنے نیوٹرل بھی بے بس ہے، اور یہ اتنا طاقتور ہے اور اتنے گر جانتا ہے کہ یہ بڑے سے بڑے سخت جان شخص کو بھی گھیر لیتے ہیں۔ تو ظاہراً ان کے درمیان پھڈا ہے، اختلافات ہیں، لیکن اندر نیوٹرلز میں بھی کئی لوگ زرداری کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم اور کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ابھی تو آپ نے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے، 16 گھنٹے کی دیکھی ہے۔ اگر زرداری اس ملک پر مسلط ہو گیا تو آپ کو پیٹرول 600 روپے کا ملے گا یا ملے گا ہی نہیں، اور آپ کے ملک میں بجلی غائب ہو جائے گی۔ ایک دن ملے گی اور ایک دن نہیں ملے گی، اور ایک دن بھی پورا نہیں ملے گی بلکہ کچھ گھنٹے ملے گی۔ تو یہ ظلم ہو سکتا ہے، لہٰذا اب بھی وقت ہے، جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں۔ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ عمران خان جو بات کہتا ہے مافیاز کے خلاف لڑنے کی، اس کا ساتھ دیں۔ اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو آپ آنے والے 10 سال ان غلاموں کے ہاتھوں میں غلام بنیں گے، اور پھر آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ اور پاکستان دنیا کا سب سے، جیسا کہ ان کے دور میں تھا، سب سے دہشت گردی میں صف اول کا ملک، باقی معاملات میں دنیا کا آخری نمبر کا ملک ہوگا۔ اس لیے وقت ہے، جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کریں تاکہ وہ بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے میرا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا بھی فالو کر لیں۔ اپنی رائے واٹس ایپ کے ذریعے سے دے سکتے ہیں، کامنٹ کے ذریعے سے دے سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔